الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وہ نہیں الرحیم ہوگا بیٹا، مسجد کا بولتے ہیں اس کو۔ وجاہدوا فی اللہ یہ حق مسجد کے جہادی هو معنی سے اجتباکم یہ جگہ وما ہے نا، جعل علیکم فی تو یہ الدین نہیں من کرنا حرج اچھا ملت نہیں ابیکم ہے، ابراہیم سمجھا؟ وسماکم المسلمین من قبل اللہ وفی هذا اکبر۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصیر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو بہت بہت قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے جیسے ہمیں دین دیا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی محنت دی ہے، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے دو ذمہ داریاں اس کو دی ہے۔ ایک تو اپنی ذات سے دیندار بننا، کہ پورا دین میں حقیقت پیدا کرنا، پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ اپنے اندر آئے۔ یہ دوڑ دھوپ یہ محنت اسی کی ہے، ہمارے گشتوں کا 3 دن کا چلنے کا گھر گھر کی ملاقات کا، یہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات دینداری کے اعتبار سے ہم اپنے کو آگے بڑھائیں، مکمل دین آئے، کامل دین آئے۔ روزانہ اپنے اندر ترقی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ دین کی محنت ہے، کہ دین کی محنت، اور دین کی محنت کی مثال پانی کی طرح ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ جیسے پانی سے ہر چیز کو حیات ہے، کہ پانی، کہ چاول کو بھی پانی چاہیے، گیہوں کو بھی پانی چاہیے، پھل کو بھی پانی چاہیے، پھول کو بھی پانی چاہیے، کہ ہر چیز کے لیے پانی حیات ہے۔ ایسے ہی دین کی محنت پانی کی طرح ہے، کہ دین کی محنت ہوگی تو ہر ایک میں پانی پہنچے گا، کہ جو آدمی دین کی محنت کا اپنے آپ کو پابند بنائے گا تو سب سے پہلے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ایمان جتنا بڑھے گا عبادت کی لائن اچھی ہوگی، عبادت کی لائن اچھی ہوگی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ ترتیب ہے۔ عبادت کے بعد پھر معاشرت اچھی ہوگی، پھر معاملات اچھے ہوں گے، پھر اخلاق اچھا ہوگا، کہ جیسے جیسے پانی جو ہے وہ پہنچتا جائے گا کہ جڑ مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس کی مثال جو ہے وہ پانی سے دی ہے، کہ پانی بھی کون سا، کہ جاری پانی، بہنے والا پانی، کہ پانی بہتا ہے تو صاف بھی ہوتا ہے، شفاف بھی ہوتا ہے، طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، کہ پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور پانی جب رکتا ہے تو 3 چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا کلر بدل جاتا ہے، اس کا کلر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، کہ ٹیسٹ بھی بدل گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں بدبو آتی ہے۔ اب یہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، اب یہ پاک نہیں ہے، کہ پانی بہتا رہے، تو ہمیں حرکت میں رہنا ہے۔ اسلام کا مزاج چکی کے مانند ہے، کہ ہر ایک آدمی حرکت میں رہے، کہ حرکت میں رہے گا تو سب سے پہلا نفع اس کو یہ ہوگا کہ اس کا دین پختہ اور مضبوط ہوگا، اس کا دین اچھا ہوگا، اس کے دین میں روز بروز ترقی ہوتی چلی جائے گی، کہ روزانہ کے اعتبار سے ترقی ہوتی چاہیے۔ اس لیے 2 باتیں ہونی چاہیے ہر موقع پہ۔ ماشاء اللہ ابھی خطے وار جماعتیں ساری یہاں پر پہنچی ہے، تو پہلے تو اپنی نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت۔ تو اچھی نیت میں کیا، سب سے پہلے کہ میں دوسروں کے لیے نہیں آیا، یہ اجتماع کی محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک ترتیب ہے کہ جانا ہے دوسروں کے پاس اپنے لیے، کہ دوسروں کے پاس جائے تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آئے، اور اللہ ہماری بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا کام بنا دے،
ہمارا کام آسان ہو جائے. تو اس لیے پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ مانوا کہ سب سے پہلے اچھی نیت کے ساتھ کہ جس بندے میں دو باتیں ہوتی ہیں نا اس بندے کی ترقی ہوتی ہے. اس کا ہر دن برابر نہیں ہوتا, اس کی ہر گھڑی برابر نہیں ہوتی, اس کی ہر نماز برابر نہیں ہوتی, اس کی ہر تلاوت برابر نہیں ہوتی, اس کا ہر ذکر برابر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کی نیت وسیع ہے اللہ مانو. اور دوسرا کوشش ہے کہ نیت کیسی ہے اس کی کہ عبد القادر جیلانی سے آگے بڑھ جاؤں, یہ نیت ہے. اور وہ اپنے بس کی محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ بھائی میری نیت ہے کہ نماز ہے کہ نہیں, نماز مجھے انتظار صلات کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ نیت ہے انتظار صلات کے ساتھ کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دوں, انتظار کے ساتھ میں نماز پڑھوں. جب آدمی یہ نیت کرے گا تو کبھی اس کی سنت نہیں چھوٹے گی, اور جس کی سنت نہیں چھوٹے اس کی کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی. ہاں, اور جس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی اس کی نماز کبھی جماعت کے بغیر نہیں ہوگی, اور جس کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. تو یہ ترقی ہونی چاہیے, نفع ہے کہ فائدہ ہونا چاہیے. بھائی محنت ہے, محنت ہم کر رہے ہیں تو محنت کے ذریعے اپنی ذات کو نفع ہونا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ جیسے پانی کے اندر شکر کے ڈالنے سے, پانی کے اندر نمک کے ڈالنے سے اس کا کھارا ہونا یقینی ہے, اور شکر کے ڈالنے سے اس کا میٹھا ہونا یقینی ہے, ایسے اس اعمال دعوت کے ذریعے اپنا بننا یقینی ہے. آدمی بنے گا, پکی بات. ہاں کہ بھائی میں محنت میں, سوال یہ ہے کہ پھر کیا بات ہے کہ بھائی میں تو 20 سال سے لگا ہوں, 30 سال سے لگا ہوں, ہر اجتماع میں میں محنت کر رہا ہوں, ہر اجتماع میں ماشاءاللہ میں محنت کر رہا ہوں. کیا بات کہ دو باتیں نہیں ہیں آدمی کہ بھائی میں شکر ڈالے اور میٹھا نہیں ہو رہا ہے, کہ دیکھو بھائی کوئی شکر ہے یا کوئی دوسری چیز ہے. ایک پٹھان صاحب تھے, تو پٹھان صاحب کی عادت کیا تھی کہ ہر گھر میں ہر چیز تول کے رکھتے تھے. ہر چیز تول کے, دینا ہو تو تول کے, لینا ہو تو تول کے, اور ہر ایک کا وزن ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے. تو پٹھان کے صاحب ایک بلی تھی, تو بلی کا وزن 7 کلو تھا, 7 کلو کی بلی تھی ماشاءاللہ. اب ایک مرتبہ باورچی سے پٹھان صاحب نے مرغا منگوایا کہ بھائی مرغا لے کر آؤ. تو وہ مرغا لے کر آیا, مرغے کو تولا تو 1.5 کلو کا مرغا تھا. تو پٹھان صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو اچھی طرح بھون ڈالو, اور ابھی میں باغات میں سیر کر کے آتا ہوں, پھر جب میں آ جاؤں تو مجھے دے دینا. اس نے باورچی نے کہا ٹھیک ہے. پٹھان صاحب چلے گئے, باورچی نے مرغے کو جو ہے نا وہ سیکنا شروع کیا, مسالہ اچھا لگایا اور اس کو سیکنا شروع کیا. پھر دیکھا کہ بھائی پٹھان صاحب کا مزاج, تو اس نے کہیں نمک تو زیادہ نہیں ہے, کوئی مرچ تو زیادہ نہیں, تھوڑا ٹیسٹ کیا تو اس کو بہت مزہ آیا. وہ ٹیسٹ کرتے کرتے پورا کر گیا. اب پٹھان صاحب آ گئے کہ بھائی مرغا. اب وہ گھبرا گیا, کیا کرنا. تو اس نے کہا کہ جناب بلا کھا گیا. تو پٹھان صاحب نے کہا اچھا بلا کھا گیا, بلے کا وزن کرو. تو وزن کیا تو 7 کلو, کہ بھائی 1.5 کلو گیا کہاں, کہ 1.5 کلو گیا کہاں, یا تو یہ 8.5 کلو ہونا چاہیے یا پھر مرغا کہاں گیا. ارے بات سمجھ میں آئی مثال سے, کہ محنت کے ذریعے آدمی محنت کے اندر لگائے اور اپنی ذات کو نفع نہیں ہو رہا تو کہیں گڑبڑ ہے. ہاں یہ پکی بات ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے. بھائی جو ہے وہ شکر ڈالی جا رہی ہے, پانی میٹھا نہیں ہو رہا, بھائی کہیں گڑبڑ ہے دیکھو. تو یہ اجتماع کے موقع پہ جو یہ عمومی محنت ہے, اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا. اجتماع بہت بڑی نعمت ہے, اجتماع جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے, اور اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اجتماع میں سب سے پہلے آدمی بنتا ہے. یہ معمولی ہے, یہ جتنے اسباب ہیں یہ سارے اسباب انبیاءوں کی محنت کے قریب ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو ہوتی تھی نا, انبیاء علیہ السلام کے عمومی مجمع میں جانا, عمومی مجمع میں گھسنا, ماشاءاللہ یہاں پر اللہ کی نسبت پر ماشاءاللہ آپ سب حضرات پکے مکان ہوں گے سب کے, اور ساری سہولتیں ہوگی. اللہ کی نسبت پہ یہاں پہ ٹھہرنا,
اللہ کی نسبت پر یہاں پر قیام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اجتماع اور اجتماع کی محنت کہ سال بھر کی محنت اور اجتماع کی محنت کہ اجتماع کی محنت بڑھ جائے گی، اس کا بدل نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، کہ اس کا بدل نہیں ہے. ہاں، جیسے روزہ، رمضان کا روزہ کہ اس کا بدل نہیں ہے کہ آدمی کا چھوٹ گیا ایک روزہ، چاہے اس نے جان بوجھ کے چھوڑا یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا، پوری زندگی روزے رکھے ایک روزے کا بدل نہیں ہے. ایسے ہی اجتماع کی ہماری محنت کہ اجتماع کی محنت کہ اس کا بدل نہیں ہے، اور اس میں بننا یقینی ہے، پکی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ بنے گا، کہ اندر سے آدمی بنے گا، بالکل پکی بات. اب بننے کے لیے کہ بھائی وہی دو چیزیں الا ما نوا، کہ بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے، کہ آدمی اپنی نیت کو بنائے کہ بھائی میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں. ہاں، اپنی غفلت پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی سستی پر اللہ سے معافی مانگے. اپنی غفلت پر، اپنی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ اس وقت آپ ایک محنت کر کے آ رہے ہو. ہاں، ایک نتیجے پر آپ آ رہے ہو. ماشاءاللہ جب سے اجتماع طے ہوا اس وقت سے آپ ایک محنت کر رہے تھے، گھر گھر در در فرد پہ کے پاس میں جانا، سمجھانا، محنت کرنا، پھر مسجد میں آ کر مانگنا. کبھی ہنگامی اجتماع ہو رہے ہیں، کبھی مستورات کے اجتماع ہو رہے ہیں، کبھی طبقہ واری جوڑ ہو رہے ہیں. تو مختلف محنتیں جو ہو رہی تھی، تو مختلف محنتوں کے اندر آپ لگے ہوئے تھے، مختلف محنتوں کے اندر آپ لگے ہوئے تھے، اور مختلف محنتیں ہو رہی تھی. اور ماشاءاللہ مختلف محنتیں آپ کر رہے تھے کہ مختلف محنتوں سے نکل کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں. ایک محنت ہو چکی. اب اس وقت ہماری محنت کہ بڑی اہم، بڑی ذمہ داری، ہاں، کہ آنے والا مجمع اس وقت میں صحیح محنت ہو گئی، صحیح محنت تو آنے والا مجمع یہاں سے لے کر جائے گا، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گا، اپنی زندگی بدل دے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اجتماعات میں کیا ہوتے تھے کہ وہ اعمال ہوتے تھے، وہ خطے وار جماعتوں کے عمل ہوتے تھے، وہ خطے وار عمل کہ وہ عمل کی برکت سے کہ شراب پینے والا توبہ کر لیتا تھا، زنا کرنے والا توبہ کر لیتا تھا، ہاں، غلط کام کرنے والا توبہ کر لیتا تھا. ایک آدمی آیا 20 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ اجتماع کی برکت سے کہ اجتماع کے آنے کے بعد سے لے کر موت تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ہاں، کہ یہ اعمال تھے. اس لیے دوسری محنت ہماری اجتماع کی ہے، اور اس میں سب سے پہلے آدمی بنتا ہے. اس سے ہماری اپنی نیت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے لیے آئے، کہ آدمی بنتا ہے. ہاں، ایک فکر کے ساتھ میں کہ پہلی صف صحیح ہوتی ہے نا تو باقی ساری صفیں صحیح ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ آپ حضرات جو اس وقت ہیں سارے پہلی صف والے، کہ یہ جو پہلی صف ہے نا یہ اگر صحیح ہو گئی، صحیح ہم کرواتے ہیں نا، برابر کندھے سے کندھا ملواتے ہیں، پیر سے پیر ملواتے ہیں، تو پہلی صف صحیح ہو جاتی ہے تو پھر باقی کی ساری صفیں صحیح ہو جاتی. کہ اجتماع جو ہے وہ یہ ایک صرف رسمی نہیں ہے کہ بھائی چلو آ گئی، شرکت ہو گئی، 2 دن پورے ہو گئے. نہیں، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک اندر کوڑن ہونی چاہیے، ایک غم ہونا چاہیے کہ میرا آنا، کہ اللہ مجھے بھی بنا دے، اور آنے والا مجمع ایک ایک یہاں سے لے کر جائے، کہ اللہ مجھے بھی بنا دے، اور آنے والے ایک ایک مجمع پر جو ہے وہ محنت ہو جائے. اس لیے دوسرا نمبر اپنی بس کی محنت اور کوشش اور تھکا دینا، اپنے آپ کو تھکا دینا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 3 چیزیں ملتی تھی ہر نبی کے اندر، کہ ہر نبی متفکر تھے. ہر نبی کیا تھے؟ متفکر تھے، فکر مند تھے، بے فکری نہیں تھی. بے فکری سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ بھائی آ گئے چلو یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بھائی اس کے پاس میں بھی، یہ بے فکری ہے. کہ میرے خطے کے اندر، کہ میرے گالے کے اندر یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ اس کے انفرادی اعمال بھی ہو، اس کے اجتماعی اعمال بھی ہو، اس کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کی ذہن سازی ہو، اس تک میں بات کو پہنچا دوں. یہ فکر ہے، اور فکر جو ہے نا، فکر یہ آدمی کو کھڑا کر دیتی ہے، اور فکر منتقل ہوتی ہے. ہاں، اور جتنا متفکر ہوگا اللہ اس پر کام کو کھولیں گے. فکروں پہ کام کھلتا ہے کہ کام کھولیں گے. ہاں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے نماز کے لیے بلانا، وہ فکر کو لے کر گئے.
تو ان کی فکر پر اللہ نے ان پر اذان کو کھولا، ہاں، کہ قیامت تک اذان ہوتی رہے گی، کہ جہاں جہاں ہوگی سب کا اجر ان کو ملے گا. فکر ہو کہ متفکر بن جائے. کہ دوسرے نمبر پہ تھکانے والی محنت ہو، کہ تھکا دے اپنے آپ کو، کہ تھکنا، اپنے آپ کو تھکانا. ہر نبی نے اپنے آپ کو تھکایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، رات کو بھی بلا رہا ہوں، دن کو بھی بلا رہا ہوں. یعنی زیادہ وقت تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، فکر ایک ہی دھن میں، کہ کبھی دعوت میں، کبھی سیکھنے سکھانے میں، کبھی عبادت میں، کبھی خدمت میں، کبھی دعا و ذکر میں، کبھی انفرادی اپنے معمول ہے، کبھی اجتماعی ہے، کبھی ذہن سازی ہو رہی ہے. ایک ایک کو جو ہے وہ پہلے دن سے سمجھایا جا رہا ہے، ایک ایک کو تیار کیا جا رہا ہے، پوری طاقت اس پہ لگ رہی ہے. ایک محنت ہے، ایک تھکنا ہے. ہاں، کہ ہر ایک تھکا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ نبی جی، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی اٹھیے، فانذر اور ڈرائیے لوگوں کو، وربک فکبر اور اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے. ہاں، مولانا عمر صاحب کہتے ہیں کہ دن بھر اتنا تھکاؤ کہ رات کو نیند آوے تو یہ پتہ نہ چلے کہ سر تکیے پہ گیا یا پہلے نیند آئی. اللہ نے ایک موقع دیا. واقعی میں یہ ہمارا ڈیڑھ دن 2 دن بہت قیمتی. پرسوں صبح 11 ساڑھے 11 بجے دعا ہو جائے گی. ہاں، وقت تو گزرنا ہے، گزر جائے گا. جیسے کل آپ آئے تھے، آج ہو گئی، 24 گھنٹے ہو جائیں گے. ایسے ہی اجتماع پورا ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی. لیکن بزرگوں، دوستو، ایک رسم نہیں ہے کہ یہاں ہم آئے ہیں، اللہ نے پہلے ہمیں بھیجا ہے، ذمہ داری ہماری بڑی ہے. اس لیے آنے والا ہر طبقہ فکر مند ہو جائے، چوکنا ہو جائے. ہاں، اور پھر تیسرا دعاؤں کا اہتمام کرے. اب کیا عمل کرنے؟ کہ سب سے پہلے دین میں جو بنیادی چیز اصل ہے وہ یقین اور ایمان ہے. یہ جڑ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے. کہ یہ جڑ میں پانی پہنچے گا تو ساری ڈالیاں، پتے، پھل اچھے ہوں گے. کہ امت میں غیر کا یقین اندر گھر کیا ہوا ہے، غیر اللہ کا یقین. ہاں، اور یقین کے لیے کیا ہے؟ دعوت ہے. کہ دعوت کا مزاج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے پہلے دعوت کا مزاج تھا. ہاں، جیسے صحابہ کہتے ہیں تعلم الایمان ثم تعلم القرآن. اپنے پہلے ایمان کو سیکھا. کہ دعوت کے ذریعے کے پہلے نمبر پر اللہ کے بولے جائے، اللہ سے ہونے کو بولا جائے، اللہ کی بڑائی کو بولا جائے. بتکلف بولنا ہے، ایک فضا ماحول بنے. ابھی دوسری چیزیں ساری گھر پہ چھوڑ دے. ابھی موبائل سوئچ آف کر دے. کہ گھر کے تذکرے گھر میں، دکان کے تذکرے دکان میں، کاروبار کے تذکرے کاروبار میں. کہ ابھی یہاں پہ اللہ سے ہونے کو بولنا ہے. اللہ سے ہونے کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی قدرت کے. قبر، حشر، پل صراط، میزان، جنت، جہنم، غیب میں لوگ بھولے ہوئے ہیں. یاد نہیں ہے. قبر یاد نہیں. قبرستان میں جا کے قبر بھلا ہے آدمی. مردے کو اٹھاتا ہے، کندھا دیتا ہے اور بھلا ہوا ہے، غافل ہے. ہاں، کہ کیا چیز ہے یہ؟ کہ خبر کیا ہے؟ تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. سارا نقشہ دھرا رہ جائے گا. اچانک میں چلوں گا، ہاں، کیا ہوگا میرا؟ کیا بنے گا؟ وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی. کیا ہوگا وہاں؟ تو اعمال چاہیے. قبر کے تذکرے، حشر، پل صراط کیسا باری، سارا غیب، یہ سب ایمان کو بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اندر کی طاقت کو مضبوط بناتا ہے. ہاں، تو یہ تذکرے آپس میں ہمیں کرنا ہے. غیب کے تذکرے، اللہ کے وعدوں کے تذکرے. اللہ کے وعدوں کے آج متاثر ہم شکلوں سے، چیزوں سے. تو پہلے نمبر پہ دعوت کا مزاج بنے. خوب اختلاط ہو آپس میں ایک دوسروں کو. انفرادی، اجتماعی دعوت یہاں سے دی جاتی ہے. اجتماعی کے ساتھ انفرادی دعوت. ایک ماحول، ہر ایک کی زبان پر اللہ ہو. ہر ایک کی زبان پر کیا ہو؟ اللہ ہو. اللہ کرتے، اللہ کام بناتے، اللہ ہی کرنے والے، اللہ کو منانے کے لیے آئے. تو دعوت کا ایک مزاج بنانا، اور دعوت کا ایک مزاج بنے کہ ایک ایک کے پاس میں جا کر انفرادی اختلاط کرنا. خوب اختلاط، آپس میں ملنا. اس نسبت پہ کہ 10-15 آدمی ہمارے پاس میں بیٹھے ہوئے، فوراً موقع اللہ نے دیا.
کہ فوراً اللہ کی بڑائی کو بولنا شروع کرے، اختلاط ان سے کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، آخرت سمجھانا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو یہ بات کو سمجھانا، یہ انفرادی دعوت سے سمجھ میں آتی ہے، انفرادی دعوت سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس میں انفرادی موقع اللہ نے اپنے کو بہت دیا ہے. ہاں کہ آپ ان سے اختلاط کرنا، بات کو لے کر جو وہ سمجھانا. کھانے کے لیے گئے، ساتھ میں آپ چلے گئے، استنجا کے لیے گئے، آپ نے رہبری کر دی، ایک موقع ہے، اچھا خاصا موقع ہے. کھانے کی لائن میں کھڑے 10-15 منٹ اپنے کو مل گئے، اچھا موقع ہے ساتھ میں لے کر ذہن سازی کرنے کا. کہ اتنا پلانا کہ آدمی ہر مجلس میں اندر سے نیت کرے، طے کرے کہ واقعی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے آخرت اصل ہے اور دنیا چھوڑنی ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے، مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، اور جتنی چیزیں میرے ساتھ میں لگی ہے یہ سب چھوڑنی ہے، مجھے تنہا اکیلے جانا ہے. ہاں اس لیے مجھے توبہ کر کے مجھے اپنی زندگی بنانی کہ یہ 1.5 دن میں یہ بات اندر اتر جائے اور آدمی سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لے. ہاں کہ جب آپ ان سے انفرادی اختلاط کرو گے نا تو آپ کو بھی نفع دے گا اور اس کو بھی نفع دے گا. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ہر ایک کو نفع دیتا ہے، کہ دعوت خالی نہیں ہے، دعوت ہر ایک کو نفع دیتی ہے. ہر مجلسوں میں انفرادی اختلاط کے بعد آدمی اجتماعی مجلسوں میں روئے گا، ہاں اللہ سے معافی مانگے گا، یا اللہ کتنے سالوں کی نماز چلی گئی، یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی میں نے غلط کیا، یا اللہ تو نے زمان دی، میں پتہ نہیں کتنے دن میرے ایسے گئے، کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ تیری نافرمانی نہ ہوئی. یا اللہ تو نے فضل فرمایا، ڈھیل دی تو نے، ہاں پکڑ نہیں کی، ڈھیل دی. ہاں اگر تو پکڑ لیتا تو میں کیا کرتا، ابھی تو نے موقع دیا، ابھی موقع ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے موقع ہے، زبان بول رہی ہے موقع ہے، ہاتھ پکڑ رہے موقع ہے، پیر چل رہے موقع ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ مؤخر نہ معجل، تعینی وقت پر اللہ پکڑیں گے، اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا. ہاں کہ جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، ہاں وہ اللہ کے سامنے کہیں گے قال رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ اچھے کام کروں، ہاں تجھے راضی کروں. اللہ پکیں کہ کلا میرا بندہ میں نے تجھے تو بہت موقع دیا تھا، آج موقع ہے، آدمی چل رہا ہے سن رہا ہے، یہ موقع ہے، ہاں موت سے پہلے کا موقع ہے. تو انفرادی اختلاط سے آدمی اندر سے تیار ہوتا ہے، ہاں اور زندگی پلٹ جاتی ہے، زندگی بدلتی ہے. اس لیے چک نہ ہو، ہاں کہ آج ہر سب میں کہ چک نہیں ہونی چاہیے، کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے، کہ 100% مجمع پہ محنت، 100% مجمع پہ محنت، کہ مجمع پہ 100% مجمع پہ محنت کرنا. کہ اس لیے اللہ کی بڑائی کا بولنے کا ماحول بنانا پہلے نمبر پہ، اس کا ایک فضا بننی چاہیے، ماحول بننا چاہیے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کام بناتے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے، کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بولنا، کہ ان سے اختلاط کرنا. کہ دوسرے نمبر پہ عبادت کا ماحول بنانا. یہاں پہ کس کا ماحول بنے؟ عبادت کا، کہ ایک تو دعوت ہے اسے اختلاط، اور دوسرے نمبر پہ عبادت کا ماحول بننا چاہیے. کہ عبادتوں میں نماز، ماشاءاللہ ہم نماز کی صفیں صرف صحیح نہیں کریں گے، وہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ نماز کی صفیں صحیح کرانا، کہ ایک صف اور دوسری صف کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، پیر آگے پیچھے نہ ہو، یہ تو ہماری ذمہ داری. اس لیے کہ نماز کی صفیں صحیح ہوگی تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو. تو نماز کی صفوں کے ساتھ ساتھ میں نماز کا اہتمام، کہ نماز پہلے سے، اذان سے پہلے مجمع فارغ ہو جائے، اذان سے پہلے جو وقت ہو، یہ خطہ وار جماعت جتنی متفکر ہوتی ہے نا، ہاں آسان ہو جاتا ہے. کہ ماشاءاللہ ہم لوگ ایک ملک کے اندر گئے تھے، تو تہجد کے 1 گھنٹے پہلے، جیسے ابھی 6:15 یا وقت 6:16 پہ ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے پہلے 5:16 پر پورا پنڈال میں مجمع صفوں میں بیٹھا ہوا تھا، کہ خطے وار جماعت کہ پہلے سے ہی اذان سے پہلے، کہ بھائی جلدی سے ذہن سازی کر کے ان کو فارغ کر کے، عملی طور پر ہمیں فارغ ہو جانا، کہ ہم جلدی سے فارغ ہو کر لے کر پھر بیٹھیں اور جلدی سے جو ہے وہ صفیں لگانا شروع کر دیں. اور پھر نفع فرائض کا اہتمام، کہ فرائض ہماری تکبیر آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اذان کا جواب پہلی صف میں بیٹھ کر دینا، صفوں میں بیٹھ کر دینا، کوشش کرنا آگے، کہ پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد،
ہاں کہ نماز جتنی جاندار بنے گی، نماز کے اہتمام کی عادت پڑے گی زندگی میں، کہ یہاں جو چیز ہوتی ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے، پھر عادت عبادت بنتی ہے، پھر اس میں اخلاص آتا ہے. ہاں اس لیے اہتمام کے ساتھ میں نوافلوں کا اہتمام، نوافلوں کا اہتمام ہونا چاہیے. تہجد، اشراق، چاش، اوابین، کہ یہاں پر ہمارے آگے پیچھے نہ ہو، کہ یہ عبادتوں میں سب سے پہلے نماز ہے، پھر اس کے ساتھ عبادتوں میں قرآن شریف کی تلاوت ہے، کہ جو وقت فارغ ملا، بھائی دعوت میں نہیں ہے تو پھر کس میں؟ عبادت میں، عبادت کے اندر لگے. ماشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن شریف کا اہتمام، کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کہ ہر ایک کے پاس میں جو وہ قرآن جا فارغ ہو گیا قرآن لے کر بیٹھا ہے، کہ ایک ایک آیت اس میں جو اللہ پاک اجر دیں گے، کہ ایک منٹ میں کئی آیتیں ہو سکتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک منٹ میں سورہ فاتحہ ہو سکتی ہے، اور ایک حرف پر کہ آدمی اگر نماز میں پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی، بیٹھ کے پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں ملتی، وضو کی حالت میں پڑھتا ہے تو 25 نیکیاں ملتی. ہاں بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی، اور خالی سنتا ہے تو کہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام، اس کی عادت پڑے قرآن شریف. ایسے ہی قرآن شریف کے ساتھ میں ذکر کی عادت، تسبیحات. بھائی موقع ملا ہمیں عصر سے پہلے، فوراً 15-20 منٹ ملی ہے، فوراً اپنی تسبیحات کو پوری کر. اور آپ عملی طور پر کرو گے نا تو پیچھے سارا مجمع بیٹھے گا. ہاں آگے والی سب جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے تو پیچھے خود بخود، کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے تو پیچھے لوگ خود بخود جڑنا شروع ہو جائیں گے. ہاں اور پیچھے ماشاءاللہ ایک پورے مجمع میں کہ خطے وار جماعت بیٹھی ہے نا، تو ماشاءاللہ ہر ایک تسبیح لے کر بیٹھا ہے، اور ہر ایک تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے. کہ ذکر کی عادت ڈالنا، کہ یہ ساری عبادتیں ہیں. ہاں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ سیکھنا سکھانا ہے، کہ یہاں آ کر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا. ماشاءاللہ ایک نیا آدمی آیا ہے تو بھائی کلمہ جو اس کو سکھائے. سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ سکھائے. کہ بھائی ایک آدمی آیا ہوا ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ اس کو ہم سکھا دیں. کہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی نماز اس نے رکو صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، آپ نے بتا دیا. سیکھنے سکھانے سے جو ضرورت کی چیزیں کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، ہمیں سیکھنا ہے، نئے آدمی سکھانا ہے. تو سیکھنا سکھانا ایک مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے سیکھنے سکھانے کا، اور یہ موت تک ہونا چاہیے، کہ موت تک آدمی طالب علم رہتا ہے، کہ سیکھے سکھائے، سیکھے سکھائے، سیکھے پھر سکھائے. کہ ایک ماحول، ایک فضا، تاکہ ضرورت کی چیزیں جو ہے امت کے اندر زندہ ہو جائے، اور آنے والا سارا مجمع اس چیز کو لے کر جائے. اور چوتھے خدمت کا مزاج. ہاں کہ آنے والے ہم سب جو ہے وہ سارے حضرات خادم ہیں، سید القومی خادم ہوں، کہ خدمت کا مزاج، کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. کہ آنے والا مجمع آ رہا ہے کہ بھائی کھڑے ہو جانا، تھوڑا سا اکرام کرنا، اس کو مانوس کرنا. کہ مجمع آ رہا ہے ماشاءاللہ، بیگ لے کر 5 آدمی، 10 آدمی، 7 آدمی آ رہے ہیں، بیگ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے گالے میں ہے، یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، نہیں انہیں کچھ پتا نہیں. لیکن آپ آگے بڑھو گے نا، اکرام ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جگہ کر لیتی. خدمت میں سب سے پہلی چیز مانوس کرنا ہے. لا خیر فی من لا ینس ولا یونس، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے تو سلام کرے، مصافحہ کرے. حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی، سلام کی، سلام، کہ مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. ہاں ایسی دعا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے. الف لام میم السلام علیکم، کہ ہم جو ہے وہ کہنی تیری صبح بھی سلامت، تیری دوپہر بھی سلامت، تیری شام بھی سلامت، تیری جوانی بھی سلامت، تیرا گھر بھی سلامت، تیرا کاروبار بھی سلامت، تیری دنیا بھی سلامت، تیری آخرت بھی سلامت، تیری قبر حشر پلسرا ساری سلامت. کہ کتنی بہترین دعا کہ سلام کرنا، اس کو مانوس کرنا. ہاں اس کی بیگ اٹھا لی، اس کو جگہ کر دی، کہ یہ خدمت ہے. کہ پورا کہ خادم بن کر چلنا، کہ یہ اس سے جو ہے وہ اس کے دل میں اپنے جگہ لے لی. ہاں
کہ بھائی واقعی میں یہ چیز جو ہے وہ یہ کام بہت صحیح ہے. ورنہ نیا نیا آدمی پتہ نہیں کیا ہے. ہاں آنے کے بعد پھر اس کو مانوس کر کے اس کو پھر سمجھانا، اس کو اہمیت بتانا تو خدمت کے ذریعے ہوگا. اور خدمت سے جلدی آدمی بات سمجھ لیتا ہے. ہاں کہ کھانے کی لائن میں کہ پہلے میرا بھائی بادوے میں، استنجا کی لائن میں پہلے میرا بھائی بادوے میں، کہ ساتھ میں لے گئے کہ نہیں پہلے میرا بھائی فارغ پھر بعد میں ہاں کے ساتھ میں لے جانا کھانے کے لیے، استنجا کے لیے، ضرورت کے لیے. نیا آدمی آ گیا بھائی رات کو سونے کے لیے بھی کچھ اوڑھنے کی چیز نہیں لایا، اوڑھنے کی چیز نہیں لایا. اب آپ کے پاس ڈبل ہے اسی لیے سے آپ لائے تھے، ایک آپ اس کو دے دو. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ جدی رحمۃ اللہ علیہ کہ رات میں ایک آدمی ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا تھا. تو دہلی کی ٹھنڈی کہ ٹھنڈی کے اندر ٹھٹر رہا تھا. حضرت نے اس کو دیکھا کہ ٹھٹر رہا ہے. حضرت نے اپنی رضائی اس کے اوپر ڈال دی. ہاں اس کو بڑا تعجب ہوا، دیکھا کہ ایک دم سے گرمی محسوس ہو رہی ہے. اسے پتا چلا کہ وہ کونے میں وہ جو شیخ سوئے تھے وہ شیخ نے جو ہے وہ اپنی رضائی مجھ پر ڈال دی. تو وہ کہتا تھا کہ ان کی باتیں تو میں سن رہا تھا لیکن ان کے یہ عمل کا اثر میرے دل پہ بڑھا ہوا، بس تبلیغ میرے سمجھ میں آ گئی. یہ خدمت ہمارے اسلام ہمارے کابرین ہاں کہ خدمت کرتے تھے، خدمت سے آگے بڑھے. ہمارے ایک بزرگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کی سیٹ میں ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا. تو وہ انگریز کو گھین آ رہی تھی ان کو دیکھ کر. خیر وہ بیٹھا تو ہوا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد اسے حاجت ہوئی، تو اسی نہ کے فارغ ہونے کے لیے وہ گئے. تو جیسے وہ گیا دیکھ کر پھر واپس چلا ہے اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر تقاضا آیا، پھر اٹھا، پھر گیا اور پھر جو ہے وہ دیکھ کے واپس چلا ہے. ایسے 3 بار ہوا. حضرت سمجھ کے حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب بیٹھے میں آتا ہوں. حضرت گئے تو کیا دیکھا کہ پورا استنجا خانہ ٹرین کا وہ بگڑا ہوا تھا. حضرت واپس آئے، لوٹا لیا اور لوٹے کے ذریعے پانی لے کر اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، پورا صاف کر لیا کہ ایک دم صاف ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی اب چل. وہ گیا، وہ فارغ ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان کو ایسا سمجھتا تھا کہ تکلیف دینے والا مسلمان، ایذا پہنچانے والا مسلمان، ہاں کہ کوئی غلط کام کرنے والا مسلمان، کہ آپ کو دیکھ کر مجھے نفرت ہو رہی تھی لیکن یہ آپ کے عمل نے میرے دل کو بدل دیا. ہاں اس لیے خدمت کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، چلا ہے. خدمت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے کہ یہ چیزیں ہماری یہاں پر جو ہے عملی طور پر ہونی چاہیے. کہ پتہ نہیں کیسا کیا سمجھ میں آئے، پہلی مرتبہ آیا ہوا ہے. ہاں نہیں مقدم کریں گے. ہماری ہر جو وہ تکلیف والی چیز جس میں تکلیف ہے، مشقت ہے، اس کو ہم لے لیں گے. جس میں راحت ہے ہمارے بھائی کو دے دیں کہ بھائی جگہ نہیں ملی بھائی ہم تو جگہ ہم کر دیں گے. کہ یہ نہیں کہ بھائی ہم تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی چادر بچھا کر سوئے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ پنڈال کے باہر پڑا ہوا ہے. کہ نہیں کہ یہ عمل اللہ کو ترس آ جائے گا. یہ عمل ایسے ہیں ہاں عمل رحمت حق بہانہ می جو ہے، رحمت حق بہانہ می جو ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی، بہانہ ڈھونڈتی. بہانہ ملنا چاہیے. کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، کوئی کام اللہ کو پسند آ جائے تو آدمی کا کام بن جاتا ہے. کہ کوئی عمل کہ زبیدہ بہت نیک عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا بنی، حالانکہ ایسے نیک عورت تھی کہ یہ بادشاہ کی بیوی تھی، اللہ نے خوب دیا تھا. ہر وقت اپنے محل میں 300 بچیوں کو رکھتی تھی جو قرآن پڑھتی اور خیر کے بہت بڑے بڑے کام کیے اس نے. تو خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا کہ کیا بنی، کہا عمل تو بہت تھے لیکن اللہ کو ایک عمل پسند آ گیا. کہ کیا عمل پسند آ گیا؟ کہ ایک مرتبہ میں جھولے پہ جھول رہی تھی اور میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اذان کی آواز ہوئی، اذان ہوئی
کہ اذان کی عظمت میں نے جھولے کو روک لیا اور دوپٹہ لے کر اپنے سر پہ ڈالا کہ بس یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ کام بن گئے. تو یہ موقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیے، اس لیے بڑی شفقت کے ساتھ مجمع جوڑنے والے ہیں، بڑی شفقت کے ساتھ، شور و بکر نہیں کرنا، تخت پر ہے پیار محبت کے ساتھ فضائل بتا کر. ہاں کہ بھائی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ہمارے یہاں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، پیار سے محبت سے اچھے انداز کے ساتھ میں ہر ایک کو بلانا ہے، ہر ایک کے ساتھ میں کس کو توجھڑا جواب نہیں دینا، کس کو غلط انداز سے نہیں پکارنا، کہ پیار محبت سے شفقت سے جوڑنا ہے، خوشامد کرنی ہے. کہ مجمع جوڑنے والے جتنے بھی حضرات ہیں نا، یہ خوشامد کریں گے، یہ خوشامد کریں گے. ان کے ذمے ہے کہ کوئی آدمی بھی بازار میں نہ ہو، دکانوں پر نہ ہو، ہاں ادھر ادھر نہ ہو، کہ ہر ایک کے پاس میں جا کر شفقت کے ساتھ میں ان کو اجتماعی اعمال میں جوڑنا. اس لیے پہلے سے ان کو فارغ کروا لینا، اور پھر جب بات شروع ہو نا اس وقت جوڑنا، کہ ان کو ہم جو ہے وہ جوڑنا شروع کریں گے پیار محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. ہاں کہ مجمع نرمی کو پسند کرتا ہے. کس کو پسند کرتا ہے؟ ہاں نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک کو بھی نرمی بہت پسند ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہاں؟ فرعون کے پاس. تو کیا کہا؟ فقولا لہو قولا لینا. دیکھو موسیٰ نرم بات کرنا. کیا کیسی بات کرنا؟ نرم بات، کہ نرم گفتگو ہو، لہجہ ہمارا نرم ہو، بولے تو رس گولے، بولے تو رس گولے، کہ زبان میں شکر ہو، سر پہ برف ہو. ہاں کہ دماغ ذرا سیل سٹارٹ نہیں، کہ فوراً جو ہے وہ ایک دم سے ہم اندازی پڑتی کیا نہ کہوں چھو نہیں، ایسی کوئی بات. ارے بھائی آ جاؤ، ارے بھائی آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ. ہاں کہ اس طرح جو ہے وہ ہم مجمع کو جوڑیں. جو کام ہمارے ذمہ آ گیا اس کو بہت اہتمام کے ساتھ میں کریں گے، اس کو بس اہتمام کے ساتھ میں کریں گے، کہ 1.5 دن پورا ہمارا فکروں کے ساتھ میں گزرے گا. ماشاء اللہ ابھی ہماری پہلی مجلس ہے. ہاں ابھی عصر کے بعد جو ہے وہ ماشاء اللہ کہ دو ساتھی مسجد سے وہاں پر فکر کے ساتھ میں پہنچیں گے، کہ ہماری مسجد سے جن ساتھیوں کا طے ہوگا اسی کو پہنچانا ہے، باقی ساتھی ہم یہاں پر رہیں گے. پہلی مجلس ہماری عصر کے بعد ہوگی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے دین کی بات ہوگی، دھیان کے ساتھ میں سننا ہے. کہ پہلی مجلس عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی مجلس ہے بھائی، ٹھیک ہے پہلی مجلس، کہنے والا کوئی بھی ہو، ہاں آدمی طلب کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس کے نفع کی چیز اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کی زبان سے کہلواتے ہیں، اور وہ ہماری نفع کی چیز ہوتی ہے ہماری. اس لیے ہر مجلس قیمتی ہے. ہر مجلس کیا ہے؟ ہاں قیمتی. کوئی مجلس چھوٹنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے چلو اثر کے بعد نہیں، کوئی بھی ہو، نیا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نفع کی بات اللہ پاک اس سے کہلوائیں گے. کہ پہلی مجلس شروع ہو گئی، ماشاءاللہ آنے والے پورے مجمع کو خطہ وار جماعت جو ہے اجتماعی مجلسوں میں بٹھائے گی، کہ یہ سارے حضرات فکر کے ساتھ میں بیٹھیں. اب بیٹھنے کے بعد بات جب پوری ہوئی، بات پوری ہونے کے بعد اچھا خاصا وقت ملے گا. اب آپ ان کی ذہن سازی کرو. دیکھو بھائی بات سنی نا، اصل تو یہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی اصل ہے. یہ بھی جو بات ہوئی یہی اصل ہے بھائی. اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا. جو انہوں نے کہا نا 4 مہینے، بولو 4 مہینے کو، یہ 4 مہینے اس لیے ہے کہ 4 مہینے لگنے سے زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں اس کی تشکیل ہونی چاہیے، نیا ہو پرانا ہو، ہر ایک کا ایک ماحول بنانا ہے پہلے ہی دن سے، کہ آج سے ہی، کہ پہلی مجلس سے یہ ذہن سازی. لیکن تشکیل تھوڑی لائٹ ہو. تشکیل کیسی ہو؟ لائٹ ہو. ہاں ہماری انفرادی محنت زیادہ ہے، کہ ماشاءاللہ مجلس پوری ہوگی، انفرادی طور پر موقع ملا، آپ موقع بموقع بات کہتے رہے. اس لیے ایک دھن ہونی چاہیے ہماری. ہاں ایک فکر ہونی چاہیے. جس آدمی کو جس کی فکر ہوتی ہے نا وہ چیز پر غالب ہوتی ہے. تو جو چیز کی فکر ہوتی ہے وہ چیز غالب ہوتی ہے. کسی چیز کا اس کو نقصان ہوتا ہے نا، اور نقصان وہ دیکھتا ہے تو اس پر وہ غالب ہوتا ہے. تو دن میں کئی مرتبہ اس کے تذکرے کرتا ہے. 2000 کی نوٹ اگر گر گئی تو آدمی دن میں 10 مرتبہ کہے گا کہ آج کسامادی پہلی 2000 کی نوٹ پڑے گی. ہاں ایسے ہی آنے کے بعد کہ آخرت کی فکر ہم پر غالب ہو، اور آنے والا ایک ایک فرد لے کر جائے، ایک ایک فرد جنت میں جائے، ایک ایک فرد جہنم سے بچے. یہ مشن ہمارا ہونا ہے. تو انفرادی چیز میں بھی وہی چیز غالب ہوگی.
انفرادی چیزوں میں وہ چیزیں غالب. پھر مغرب کے بعد ماشاءاللہ بات ہوگی. یہ اجتماعی دوسری مجلس. اب یہاں جب ایک مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے نا تو پہلی مرتبہ بات سننے سے اللہ پاک اس کے دل کو کھولنا شروع کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں غفلت دور ہونا شروع ہو جائے. لیکن شرط یہ کہ آدمی بیٹھے. ہمیں بھی بات کو دھیان سے سننا اور پورا مجمع دھیان سے سننا، اس کی فکر کرنا. اب دوسری مجلس پوری ہو گئی. اب اس کے بعد پھر اختلاف. اب لے کر پھر بیٹھے پھر آگے کا کہ بھائی دیکھو یہ ہے لگنا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، کرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ اب اس کا حل بتائے. ہاں یہ حل انفرادی فضائل کے ذریعے، صحابہ کے واقعات کے ذریعے اس کو حل بتانا ہے. ہاں نہیں سمجھ میں آیا، نا امید نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں. ایسا نہیں کہ پہلی مجلس میں خوب محنت کر لی، دوسری مجلس میں خوب محنت کر لی، اب نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. کہ نہیں، مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا. ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی؟ 950 سال. بھائی کتنی محنت کی؟ ساڑھے ہاں لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. کہ 950 سال محنت کی. اور کیسی محنت؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات میں بھی دن میں بھی. کیسی محنت ہو رہی. ہمارے پاس میں تو اللہ نے 2 دن دیے ہیں. ہاں نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے. ہاں اب ماشاءاللہ آپ کو موقع ملا ہے انفرادی ذہن سازی کا. اب اور اچھا موقع ملا. اب مجمع کو ساتھ میں رکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے حلقے سے 50 آدمی آئے، 50 آدمی کو تقسیم کر دے. بھائی نئے 100 آدمی آئے، 100 آدمیوں کو تقسیم کر دے. ان سے آپس میں ہر وقت اختلاط آپ کے ساتھ میں رہنا، ان کا اکرام کرنا. کہ بھائی ضرورت پڑے چائے خود پلا دینا. ہاں ضرورت پڑے ان کی ٹکٹ اپنے لینا، ان پہ کچھ خرچ کر دینا. ہاں کہ ان پہ کچھ خرچ کر دیں. کہ جب آپ یہ عمل کرو گے نا تو وہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے. آج کی محنت میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی پہ کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے تو وہ ساتھ میں رہتا ہے. کہ چائے پلا دی، وہ پھر جو ہے وہ کہ باقی کی بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی. ماشاءاللہ مجمع سمجھے گا. پھر رات کو جلدی سے فارغ ہو کر ان کو جلدی سے جو ہے وہ آرام کروانا. ہم بھی آرام کر. یہ نہ ہو کہ بازاروں میں چل رہے ہیں 10 بج کے 10:30 بج گئے، بھائی 8 8:30 بجے 9 بجے ماشاءاللہ 9 بجے نماز ہو جاتی، کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد جلدی سے آرام کی عادت ڈالنا، خود بھی سوئے. اور پھر جلدی سے صبح اٹھنا. بھائی 6:15 بجے صبح شادی کی کم سے کم ایک ماحول، ایک فضا بننی چاہیے. کہ آدمی یہاں نہیں اٹھے گا تو کہاں اٹھے گا؟ ہاں اور یہاں تو موقع ہے کہ ماشاءاللہ رات گزری ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے. ایک کیفیت آپ کے اندر سے بنی ہے. ہاں اب اس کیفیت میں صبح کے وقت میں پورا مجمع مانگ رہا اللہ کی طرف متوجہ ہو. کہیں ادھر رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں ذکر کی آواز آ رہی ہے، کہیں نماز نوافلوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کہ ایک فضا، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ صبح کا. تو نیا مجمع کو کہنا نہیں پڑے گا کہ صحابہ کی دعوتیں کیا ہوتی تھی. وہ صرف یہ کہتے تھے کونو مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو عمل ہمارا بتائے گا. ہاں راتوں کو اٹھ کر مانگنا، اللہ سے مانگنا کہ دن بھر آپ کی محنت ہوئی ہے، آپ تھکے ہیں، اب راتوں کو نام لے کر آپ مانگے کہ یا اللہ اثر بعد میں نے ان کی ذہن سازی کی تھی، یا اللہ مغرب بعد ان کی ذہن، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. دل تو پھیرنے والے آپ ہیں، دل پلٹنے والے آپ ہیں، 4 مہینے کے لیے قبول کرنے والے آپ ہیں. کہ یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ یہ پورے مجمع کو قبول کر لے. یہ نیا مہینہ، یا اللہ فلاں گاؤں سے آیا ہے، یا اللہ جہاں سال بھر میں جا نہیں سکتے، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، یا اللہ اس بستی میں ہم داخل نہیں ہوئے، آج موقع ملا ہے کہ اللہ وہاں سے آدمی آئے، اب دل کو تو پھیر دے. ہمارے بس میں ہے. یہ جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ جوانوں کو دیکھا کہ شراب پی رہے تھے، سارے نوجوان 15-20 نوجوان. جنید بغدادی ان کے پاس میں چلے گئے اور کہا کہ بھائی لاؤ مجھے بھی پلاؤ. تو وہ پہچانتے تھے کہ حضرت آپ کو ہم شراب نہیں دے سکتے، آپ کو شراب نہیں دے سکتے. کہا بھائی مجھے نہیں دے سکتے تو پھر میری بات مانو. کہاں آپ کی بات مانیں گے. کہا چلو مسجد میں. تو سارے جو نوجوان 15-20 تھے وہ سب آئے حضرت کے ساتھ مسجد میں. مسجد میں آئے، حضرت نے وضو کروایا اور پھر بیٹھے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر دیا، میرے بس میں تھا میں نے کر دیا. اب دل پھیرنا تیرے بس میں ہے، تیرے ہاتھ میں. کہ اللہ آنے والوں کے سارے کے دل کو پھیر دے. بس وہ سارے وقت کے بزرگ بنے کہ اللہ نے دل کو فوراً پھیر دیا. تو یہ ہے ہماری راتیں کہ 2 راتیں ہیں اللہ نے دی ہے کہ قیمتی بن جائے کہ اللہ کے سامنے مانگنا ہو. کہ پھر فجر کے بعد ماشاءاللہ
زون کی کارگزاری ہوگی، جو جماعتیں زونوں میں کام کر کے آئی وہ تو وہاں پہنچے گی، باقی یہاں پر جو مجلس ہو. ہاں مجلسوں میں جم کر بیٹھنا ہے تازہ کن ہو کر. ہاں یہ نہیں کہ بھائی یہ تو ابھی ہو گئی کہ بھائی نہیں، جم کر بیٹھا. اللہ نے موقع دیا ہے کہ پھر دھیان کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں بات سننا، اور پھر پوری طاقت سے دعوت دینا، پوری طاقت سے اختلاط کرنا، پوری طاقت سے. ہاں کہ پہلے دن تو بہت، پہلی مجلس میں تو ماشاءاللہ پوری طاقت سے ہم نے دعوت دی، اور پھر ڈیلے نہیں کہ ہر مجلس میں تازہ دم، ہر مجلس میں تازہ دم، اور جم کر اختلاط کرنا، کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. جب ایک فضا، ایک ماحول بناؤ گے نا تو ہر ایک کے دل میں احساس ہوگا. ہاں آدمی نکلے نہ نکلے وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن اندر احساس ہوگا، اندر زندگی بدلے گا اختلاط کے ذریعے. بات تو یہی صحیح ہے، بات تو یہی حق ہے. ہاں یہی چیز ہے، یہ بات دل میں لے کے جائے گا. ہمارا کام بن گیا، اس لیے اللہ نے ہم کو محنت کا مکلف بنایا، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا. ہاں لیس علیک ھداھم، ہم نتیجے کے مکلف نہیں، ہم تو محنت کے مکلف ہے، تھکانے کے مکلف ہے، مانگنے کے مکلف ہے. کہ بھائی تھکیں گے مانگیں گے، تھکیں گے مانگیں گے، تھکیں گے مانگیں گے. یہ کوئی فرق باقی نہیں رہنا چاہیے. کہ صبح کی مجلس ہوگی، پھر اللہ نے آج پھر دن بھر کا موقع دیا ہے، ماشاءاللہ اچھی خاصی محنت ہو گئی ہے. رات میں وہ یہاں سویا ہوا ہے، ذہن سازی اچھی خاصی ہو گئی ہے، دل اس کا نرم ہے. بھائی لوہا گرم ہے، جلدی سے ہتھوڑا مارو. عام طور پر دوسرے دن میں کیا ہوتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، اختلاط میں سستی ہو جاتی ہے، اور آدمی اپنے اسی میں لگا رہتا ہے کہ نہیں بھائی بیٹھنا ہے. ارے بھائی زاہد بھائی بات سمجھ میں آوی کہ نہیں جو آج وستو سے؟ ہاں بھائی بات تو سمجھ میں آوی. ہاں لے کر بیٹھ کر پھر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھا کر پھر اس کی ذہن سازی کرنا. مولانا انفرادی موقع کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے، ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون دیہاتوں میں اور کون کون گاؤں میں اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے. ہاں کہ جب زمین بلبلاتی ہے نا تو اللہ پاک اوپر سے پانی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کی چھاتی میں دودھ کا نظام اللہ پاک پیدا کرتا ہے. اور جب بندہ ہدایت کی محنت کرتا ہے اور ہدایت کی محنت کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر راتوں کو جو بل بلاتا ہے، سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح روتا ہے، تو پھر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. ہاں کہ پورا سوراشٹر، اور اس میں اللہ پاک نے اس علاقے کو نوازا ہے، اللہ پاک نے آپ حضرات کو نوازا ہے، اللہ پاک نے فضل کا معاملہ فرمایا ہے. ورنہ آپ جاؤ کہ گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، معاشرت بگڑی ہوئی ہے. ہاں زندگی میں ایک بھی سنت نہیں ہے. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، کوئی سنت نہیں ہے زندگی میں. ایسی زندگی گزار ہے. ہاں ایک فکر، ایک کوڑن ہونی چاہیے، ایک تڑپ اندر ہونی چاہیے، ایک بے چینی اندر ہونی چاہیے. اس بے چینی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ محنت کریں، اس فکر کے ساتھ میں ہمارا اختلاط ہوگا. پھر اس میں تعلیم بہت اہم ہے، فضائل. ہاں تعلیم کے عمل میں ہم لوگ نہیں ہوتے. 9:30 بجے، 9:45 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے نا، کل دوسرے دن جو تعلیم کا عمل بہت اہم ہے. جتنے بھی دنیا میں بنے ہیں وہ تعلیم سے بنے. تعلیم مؤثر فضائل ہے، زندگی بدل جاتی. ہاں کہ زندگی بدلتی. تو ان میں لے کر ان کو بیٹھنا پورے مجموعے کو، اور پورے مجمع میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آپ ہر مجلس کا آپ اہتمام کرو گے نا تو پیچھے لوگ خود بخود جڑ جائیں گے. ہاں لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے ہیں کہ ہم تعلیم میں بیٹھے، مجمع خود بخود آ جائے گا. کہ باہر کا ماحول ہی نہیں ہے کہ تعلیم کے وقت میں بازار بند ہے، تعلیم کے وقت میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ساری چیزیں بند ہوئی ہے. ایسے موقع پہ کہ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم بھی تعلیم کا اہتمام کریں گے. ہم بیٹھے پھر یہ پورا دوسرے نمبر پہ پورا مجمع آنے والا جو ہمارے ذمے ہے. اس لیے پہلے دن سے اپنے گالے پہ نظر ہونی چاہیے کہ ہمیں 25 گالے دی، ہمیں 30 گالے دی ہے. اتوار جماعت کو یہ 30 گالوں میں اتنا مجمع ہے، یہ مجمع کا پہلے دن سے ان پر ہاں بھائی یہ فلاں علاقے کے، یہ فلاں مسجد کے، فلاں جگہ کے، کہ ان پہ پوری جو ہے وہ. اور ماشاءاللہ ان کو تعلیم والا عمل ہے کہ جلدی سے آدمی کو اندر سے بنا دیتا ہے. تعلیم والا عمل ماشاءاللہ، تعلیم ہر باب میں سے پڑھا جائے گا. پھر 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے ماشاءاللہ. یہاں پھر اس وقت 2 مجلس اور ہوگی. علماء کرام ہے تو علماء کرام کی مجلس ہوگی، خواص ہے جو خواص کا طبقہ ہے کہ ان کی ایک مجلس ہوگی. فکر کے ساتھ میں ان کو جو پہنچانا، کہ فکر کے ساتھ میں ان کو جو ہے وہ پہنچائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے.
اس کے بعد پھر جو ہے ماشاءاللہ کھانا ہوگا. ظہر کے بعد مسجد وار جماعت کے متعلق بات ہوگی. ایک محنت ہے، مقامی محنت، اور اس مقامی محنت پر ہمیں کیا ملے گا کہ وہ جو ہے مستقل ایک بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر عزائم ہوں گے. تو یہ مجلس میں بھی خوب اہتمام کے ساتھ میں بیٹھنا، پھر حلقہ وائز سے مسجد وائز اور مسجد وائز پھر جو سارے جو ہے وہ عزائم ہوں گے، اس وقت سب سے پورے عزائم کرنا. یہاں کے جو عزائم ہوتے ہیں نا، آدمی جو کرتا ہے نا، طے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں. تو یہاں جو آیا ہے اس نے طے کیا ہے، اب ہمارے ذمے ہے. تو اس میں دو باتیں ہونی، ایک تو پورا مجمع بیٹھے، دوسرا اپنی مسجد کے کتنے ساتھیوں نے 2.5 گھنٹے لگانے کا طے کیا، کتنے ساتھیوں نے کون سے ہفتے میں 3 دن طے کیے، یہ ہماری اس پہ نظر ہونی چاہیے. اور پھر جانے کے بعد ہم اس کو اصول کریں. کام ایک دم سے ہمارا آگے بڑھ جائے گا، ایک دم سے کم آگے بڑھے. ایک فکر ہماری ہونی چاہیے. سال بھر میں ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ پھر ماشاءاللہ عصر کے بعد نکاح کی مجلس ہے کہ نکاح جو ہے وہ نکاح کی مجلس ہوگی، دھیان کے ساتھ میں چھوٹے. اب ماشاءاللہ اچھی خاصی ذہن سازی ہو گئی ہے. مغرب کے بعد بہت اہم مجلس ہوگی. اب اس مجلس میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر نیا نیا طبقہ تیار ہو رہا ہے. کتنے بار جماعت ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ پوری ذہن سازی ہو گئی ہے. اب تھوڑی ضرورت ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت. اس موقع پہ اگر ہم بیٹھے رہے، کسی پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھا، تو یہ موقع نکل گیا، یہ موقع نکل گیا. اس وقت پورے 100% مجمع پہ محنت ہونی چاہیے. پھر سے تازہ دم ہو کر پوری طاقت لگا دے، سمجھانے میں کمی نہ کرے. ہاں، اور اللہ جس کے مقدر میں وہی جائے گا. جس کے مقدر میں ماشاءاللہ جو وہ ہر جگہ سے نقد آدمی اٹھ رہے ہیں. تو یہاں نیا نیا آنے والا طبقہ کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی 1.5 دن سے، اب طے کر لیا. اب اس کے اندر ہمت آ گئی، کھڑا ہو گیا. اب تھوڑی سی ہمت افزائی کر دی. کوئی گزرا ہے، آپ نے حل بتا دیا، ارے بھائی کوئی ایسا کر لو، ایسے ہو جائے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا کہ بہت بڑا کام ہو گیا. آپ کو پتا نہیں ہے، آپ نے تو صرف ہاتھ رکھا، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہ ماشاءاللہ زندگی صحیح کی، اور جو ہے وہ بچے حافظ بنے، عالم بنے، بچے دین کی محنت کرنے والے بنے، بخاری شریف پڑھانے والے بنے. اب بخاری شریف پڑھانے کا اجر اس کو مل رہا ہے. ہاں، اور وہ ایک علاقوں میں گیا، پورے علاقے کو اس نے اٹھا دیا. وہ پورے علاقے کی دینداری آپ کے حصے میں آ رہی کہ آپ نے تو صرف ہاتھ رکھا. ہاں، لیٹی آمدنی ہے، لیٹی آمدنی. کل ہم چلے جائیں گے، لیکن ایسا موقع ہمیں نہیں ملے گا. کل ہم چلے گئے، قبر میں لیٹیں گے، اور یہ آمدنی ہماری شروع ہوگی. یا پتہ نہیں کتنے علاقے پیش ہوں گے. تو اچھا اللہ نے میں موقع دیا ہے، تو یہ موقع چھوٹنا نہیں چاہیے. پھر آخری رات اللہ نے دی ہے، پھر اس آخری رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے مانگنا، مانگنے کے اندر جائے. اس طرح سے وقت کو جو ہے وہ گزارنا ہے. پھر فجر کے بعد اعمال کی کارگزاری ہوگی، اور پھر آخری مجلس ہوگی. آخری مجلس تک ہم لگے رہیں گے. آخری مجلس تک ہم کیا کریں گے؟ لگے رہیں گے، کہ آخری مجلس تک ہمیں لگے رہنا ہے. تو بھائی سب کریں گے؟ ارے سب تیار ہے اس کے لیے؟ ہاں، کہ جیسا بتا گئے ایسی ہم محنت کریں گے. اچھا، اور کتنے بار جماعتیں آ گئی ہے؟ راجا اور کون ساتھی؟ نمبر 1 بولو. جوناگڑھ.